أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں اور میرے اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام مہمانوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں ہر طرف اندھیرا کا راز تھا، جہالت کا دور تھا، منافقت تھا، شراب کو پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی کی عزت غریبوں پر لازم تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے جسے دیکھ کر رو ٹکٹی کھڑی ہو جاتی تھی. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجیب ہستی تھی، اس کے ساتھ کسی عام انسان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عرب کی حالت بہت خراب تھی. اگر وہاں کے کسی کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو اپنے بیٹیاں کو زندہ دفنا دیتے غصے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہاں کے لوگوں مٹی سے بنی بتوں کی پوجا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا ہم مسلمان ہیں اور صرف اللہ کو مانو، اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں زندہ کرتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے. اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیوں چھوڑتے ہو نماز کو؟ تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جو اسلام کو مانے، اور اسلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرے کہ ہمارا معبود اللہ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے جو طریقہ ہم کو بتائے ہیں ہم اس کو مانیں گے اور اسی پر چلیں گے. ان دونوں باتوں کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کی بنیاد جس بات پر رکھی گئی ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کرے، اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرمان بردار و نافرمان بندوں میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب اس کی عمر 10 برس کی ہو جائے کہنے سننے سے بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کی سزا دے کر نماز کی پابندی بنانی چاہیے. اور ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، اسی لیے نماز کے دھیان رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں یا پڑھائی لکھائی میں لگی ہو اور نماز کا وقت چلا جائے. نماز صحیح وقت میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھو، اور نماز پڑھنے کے وقت صرف نماز پہ ہی دھیان دو، کسی دوسرے کام میں دھیان مت دو. اور نماز کو تم اعتدال اور سکون کے ساتھ پڑھو، اور تم نماز کو ایسے پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہی ہے، اور صرف اللہ کو پوجو، وہی ہمارا مالک ہے. اللہ کی عبادت کرو. لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پاک کو تو مانتے ہیں، ان کو مالک بھی کہتے ہیں اور ان کو رب بھی کہتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کے سوا کسی دوسروں سے کرتے ہیں. جیسے وہ کسی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں اور ان کی ناخوشی سے رہتے ہیں. ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے. جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے سیدھی راہ پر آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو سکھایا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو شرک مت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا اگر کسی کے دوسروں کی پوجا کرو گے تو یہ شرک گناہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرک گناہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اسی لیے صرف اللہ کو پوچھو، اللہ سے مدد مانگو، دکھ درد میں صرف اللہ کو پکارو. اور ہاں، اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن بہت سارے نہیں، صرف ایک. اگر 2 خدا ہوتے دنیا میں تو دونوں والا ہوتے دنیا میں. خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ ہوا
क्या होगा। और जब माँ बाप से बातचीत करो तो नजर को नीचे करके करो, और जब कोई चीज मांगो तो नम लहजा से मांगो, और माँ बाप के साथ किसी दूसरों साथ से वाला इजाजत वाला जरूरत कभी मत मांगो। और माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा हक है नाना नानी दादा दादी, उनके औलाद और भाई बहन। जो उनमें बड़ी है उनकी इज्जत तुम अपने बाप माँ की तरह करो, और जो छोटी है तुम उनको अपने भाई समझो। और अपने चाचा निया की इज्जत तुम अपने बाप की तरह करो, उनकी भी खिदमत करो, और हमेशा माँ बाप की इज्जत करो। और माँ बाप के हक में हमेशा ये दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह जिस तरह मेरी माँ बाप ने मुझे बचपन से पाला पोसा तो उस पर रहम फरमा। और हाँ, याद रखो कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इतायत है, ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। आखिर में मेरे अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जिस काम करने को हुक्म दिया है, जिस काम से मना फरमाए उसको मानने की, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, और माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। জাযাকাল্লাহ। আমরা বাংলা, ইংরেজি, উর্দু প্রায় প্রত্যেকটি ভাষাতে বক্তৃতা শুনলাম যখন থেকে আছি। মহিলাদের বলবো, ছাত্রী বা অভিভাবিকা, আপনাদের ওখান থেকে সাউন্ড একটু বেশি আসছে। অভিভাবিকা প্লাস ছাত্রী উভয়কেই বলবো, আপনাদের মজলিস থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে, আপনারা একটু চুপচাপ শুনুন। আপনাদেরই মেয়ে, কাউরে বোনের মেয়ে বা অন্যান্য যাই হোক, আমরা যদি না শুনি, প্রথম থেকে সেই চিৎকার চেঁচামেচি করি, তাহলে এরা কি শিখেছে বা আজকে যে গার্জেন মিটিং এর উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝতেও পারবো না, বা আমাদের